نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انه لا الہ الا انا فاعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین حضرات، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، شریعت مطہرہ سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں یا تو وہ فکری ہیں یا عملی ہیں۔ اگر فکری ہیں انہیں اعتقاد یا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور اگر وہ عملی ہیں تو وہ مسائل ہیں، انہیں مسائل کہا جاتا ہے۔ پھر مسائل کے اندر عبادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں۔ لہٰذا ہماری جو بات ہے وہ عقیدے پر ہے، وہ اعتقاد پر ہے، فکری ہے۔ عقیدہ عقد سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے باندھنا، کسی چیز کو باندھنا، گرہ باندھنا، جسے کہا جاتا ہے کہ اپنے دل کے ڈور سے اسلام کو باندھنا۔ اصطلاحاً کہتے ہیں پختہ خیال کو، ایک ایسی بات جس کی وجہ سے خیال پختہ ہوا ہو، یا عموماً کہا جائے کہ کسی چیز پر دل سے یقین کرنا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ عقیدے پر ہے۔ جس شخص کا عقیدہ درست ہوتا ہے، بقیہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اندر وہ شخص درست ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر بقیہ تمام مسائلات میں اور معاملات میں، عبادات میں اگر وہ صحیح ہو لیکن عقیدتاً، فکراً وہ غلط ہو، تو پھر اس کے تمام اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ عقیدہ ایک حد کو کہتے ہیں، عموماً سمجھانے کے لیے ایک حد ہے کہ عقیدہ انسان کو ایک حد میں رکھتا ہے۔ ایک حد میں ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے برے کاموں سے یا ان چیزوں سے جس سے عقیدہ منع کرتا ہے ان سے روکتا ہے، کیونکہ اس کا فکر بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے فکر کے اندر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جو انہیں کرنے اور نہ کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی گناہ نہیں کرتا اور اس کی وجہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر میں گناہ کروں گا یا فلان کام کروں گا یا فلان کام کروں گا، اس کا مجھے مؤاخذہ ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اب چونکہ اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، قیامت ہے، حشر نشر ہے، یہ سارے چیزیں ہیں، تو پھر وہ گندہ کام نہیں کرے گا، بلکہ وہ صحیح اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لحاظ سے جو عقیدہ ہے وہ ایک حد ہے۔ کسی چیز پر اپنے دل سے یقین کرنا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ پھر عقیدے کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے، جو چیز سب سے اول ہے، وہ یہی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کا خلاصہ اور احادیث مبارکہ کا خلاصہ، جہاں پہ توحید اور شرک کے بارے میں احادیث یا کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں یا کہ احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں، ان کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، سب سے پہلا عقیدہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ علماء اہل سنت والجماعت یا عام عقائد اہل سنت والجماعت کا جو سب سے پہلا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہی ہے جس کی تشریح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید کے اندر آیتیں بکثرت نازل ہوئی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ قرآن مجید کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے توحید اور وحدانیت شروع ہوتا ہے، آخر میں قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا پروردگار، لوگوں کا اللہ تعالیٰ، لوگوں کا معبود۔
شروع سے لے کر آخر تک من الجنت والناس، یہ سارے جتنے بھی ہیں الف لام میم سے من الجنت والناس، یہ سارے آیتیں کسی نہ کسی طرز اور طریقے سے، کسی واسطے سے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ سورۃ الاخلاص میں ہے، سورۃ الاخلاص چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورۃ الاخلاص ہے، جس کے اندر وحدانیت کا خلاصہ ہے، جسے ایک سوم قرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا تیسرا حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ توحید کے جتنے بھی آیتیں ہیں ان سب کا جو نچوڑ ہے، ان سب کا جو آخری بات ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ لہذا ان اللہ تعالی واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ذرا لفظ اللہ کی وضاحت کر لوں۔ اللہ، اس کا جو لفظ ہے یہ لفظ ذاتی لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی لفظ ہے، یعنی اس لفظ کے اندر بھی کسی قسم کی شریک نہیں ہے۔ اللہ صرف اس ایک اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا اسم علم ہے، عالم ہے، اسم جامد ہے کہ اس سے کسی قسم کا اشتقاق نہیں ہوتا، نہ اس اسم سے کسی اسم کو نکالا جاتا ہے اور نہ یہ اسم کسی اسم سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ یہ ایک نام ہے جس کا نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے، ایک واحد لفظ ہے، نہ جس کا جمع ہے نہ اس کا کوئی تثنیہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بقیہ نام ہیں، جیسے کہ گاڈ کہا جاتا ہے انگلش میں، خدا کہا جاتا ہے فارسی میں، بھگوان یا ایشور کہا جاتا ہے ہندو دھرم میں، ان سب میں یہ چیز ہے۔ ان ناموں کے اندر یہ ایک ہو سکتا ہے، مشترکہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ خدا اللہ تعالیٰ کو بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے اپنے جو دیگر بت ہوا کرتے تھے ان کو بھی کہا کرتے تھے، یا کہ گاڈ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی کہا جاتا ہے، یا جیسے ایشور اللہ تعالیٰ کو بھی کہا جاتا ہے اور بھگوان کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مشترک لفظ ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام بھی نہیں ہے، ذاتی نام ہے۔ باقی صفات کے اندر کسی نہ کسی حد تک لوگوں کو داخل کر کے نکال کے کچھ بات کر سکتا ہے، بنا سکتے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب بات آتی ہے، لفظ اللہ کی بات جب آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اسم جامد ہے، نہ اس سے کسی اسم کو مشتق کیا گیا ہے اور نہ اس سے کسی اسم کو مشتق کیا جا سکتا ہے، دونوں کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ اللہ، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سریانی لفظ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عربی لفظ ہے، جس طرح کا بھی لفظ ہو لیکن ہے اپنے ذات کے اندر اکیلا، اس لفظ کا بھی کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کبھی صفت واقع نہیں ہوتا، یہ صفت کبھی واقع نہیں ہوتا، بلکہ تمام صفات کمالیہ اس پر جاری ہوتے ہیں۔ باقی جو الہ ہے، الہ وہ ایک الگ لفظ ہے اور مفرد ہے، جس کا جمع الہ آتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لفظ اللہ کی جو بات ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض فرما دی۔ ان اللہ تعالی واحد، واحد ایک کو بولتے ہیں، ایک کو، جیسے کہ ایک اور بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے احد اور ایک ہوتا ہے واحد۔ احد اور واحد، احد اور واحد میں ایک فرق ہے۔ احد اس کو کہتے ہیں جو تقسیم کو قبول نہیں کرتا، وحدانیت میں ایک ہو، اکیلا ہو، کسی قسم کا تقسیم قبول نہیں کر سکتا ہو، اور واحد اس کو کہتے ہیں جو اپنے اندر بے مثال ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایسا ذات ہے جو نہ تقسیم کو قبول کرتا ہے، نہ اس کا تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہو کہ زمین کو چلانے والا کوئی اور ہو، آسمان کو چلانے والا کوئی اور ہو، یا آسمان اور زمینوں میں بادشاہت کرنے والا کوئی اور ہو، اور نہ ہی اس کا کوئی مثال ہے۔ احد بھی ہے، واحد بھی ہے، ذات کے اعتبار سے بھی
اور صفات کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان اللہ تعالی واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر جا بجا اور ہر ایک آیت کے بعد، ہر 2-3 آیتوں کے بعد اور ہر کچھ احادیث کے بعد ایک ایسی احادیث، ایک ایسی آیت کریمہ موجود ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے صراحتاً وحدانیت کے بارے میں انسانوں کو آگاہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اپنے ذات کے اندر، اپنے صفات کے اندر، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم ان باتوں پر سمجھنے کی اور ان کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔